تبھی تو روایات میں آتا ہے کہ جب پتلا تیار ہو گیا، اب ملائکہ بھی معائنہ کر رہے ہیں، یہ بھی معائنہ کرنے آیا ابلیس، اور ظاہر ابلیس یہ مدرس الملائکہ تھا، یعنی فرشتوں کا بھی استاد تو ان کو درس دیتا تھا۔ وہ ایک مینار نور تھا، اس مینار نور کے پاس بیٹھ کے درس دیتا تھا، اور ایسی عالمانہ فاضلانہ باتیں کرتا تھا کہ ملائکہ آپس میں سوچتے تھے کہ اگر ہم سے کوئی کوتاہی کبھی ہو گئی تو ہم اس مدرس کی اللہ کے سامنے سفارش کرا کے بچائیں گے اپنے آپ کو۔ یعنی اتنا اس کا مقام، علم و فضل ایسا بیان کرتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ اس کو تو امیدیں یہ تھی کہ میں اللہ کے بعد مجھے نیابت ملے گی، یا آدم علیہ السلام کے لیے فیصلہ ہو رہا ہے۔ اب یہ پتلا تیار ہو گیا، اب یہ بھی معائنہ کرنے کے لیے آیا، اب پورا معائنہ کیا دائیں بائیں، اور ناک کے ذریعے سے اندر داخل ہوا، اندر بھی پورا چکر کاٹ کے باہر نکلا، اور باہر نکل کے آ کے اس نے قہقہ لگایا۔ تو ملائکہ نے پوچھا جی استاد جی سب خیریت ہے؟ آپ کیا بات؟ کہا کہ یہ بیکار ہے۔ کہ جی کیا مطلب؟ کہا کہ اس میں اللہ نے جوف بنایا ہے، جوف یہ پیٹ بنایا ہے، یہ پیٹ اس کا خالی ہے۔ کہتے اس پیٹ کا اصول ہے اگر اس کے اندر یہ کھانا ڈالے گا تو سستی کی وجہ سے پڑا رہے گا، اور خالی رکھے گا تو وہ بھوک کی وجہ سے کچھ نہیں کر پائے گا۔ یعنی اگر بھوک ہے تو کمر سیدھی نہیں ہوگی تو کچھ نہیں کر پائے گا، اور اگر کھانا کھائے گا تو کھانے کا نشہ ایسا چڑھے گا تو پھر لمبا ہو جائے گا۔ تو اللہ اپنی نیابت کے لیے اس کو بنا رہا ہے، یہ کسی کام کا کچھ نہیں کرے گا، خوشی منا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کہنے کے بعد ایک دم افسردہ ہو گیا، چہرہ اس کے ایک دم زرد ہو گیا، اداس ہو گیا۔ کہا کہ استاد جی خیریت، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ لیکن میں اس کے پورے بدن کے ریشے میں گھوم کے آیا ہوں، اس کی لیفٹ سائڈ پہ ایک پوٹلی تھی، پوٹلی، اس پوٹلی میں جانے کی مجھے اجازت نہیں ہوئی، باقی پورے بدن میں گھوم کے آیا ہوں، اس پوٹلی کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوئی، تو باقی بدن تو اس کا سارا بے کمال ہے، لیکن وہ پوٹلی میں کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے اللہ نے سارے کمال اس پوٹلی میں رکھے ہیں۔ وہ تھا دل، وہ دل جو ہے لیفٹ سائڈ پہ، کافی وہ جو دل ہے نا یعنی پوٹلی، اس کے اندر اللہ نے لگتا ہے ایسے کمال رکھے ہیں جس کی وجہ سے وہ اللہ کی نیابت کا حقدار ہوگا، وہ ہے دل۔ اور آج ساری کائنات کی محنت دل پہ ہی ہے، اور یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہہ دی، ان فی الجسد لمضغۃ، تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک رہتا ہے پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ فاسد خراب ہو جاتا ہے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا، خبردار کان کھول کے سن لو، وہی القلب، وہ دل ہے، دل ہے۔ تو دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا، لیکن اطباء کے اندر اختلاف رہا آج تک کہ انسان کی پوری باڈی میں دل اصل یا دماغ اصل ہے، اس پر بحث ہوتی رہی، لیکن آج میڈیکل سائنس اس نتیجے پر پہنچی کہ اصل دل ہے، دماغ نہیں ہے۔ دماغ اگر مر جائے تو آدمی مرتا نہیں ہے، کومے میں چلا جاتا ہے، 2-3 سال پڑا رہتا ہے، اس کا دل دھڑک رہا ہے، وہ کومے میں ہے۔ تو دماغ مرنے سے انسان مرتا نہیں، لیکن دل کے مرنے سے انسان مر جاتا ہے۔ اس کا مطلب اس کی جسم کے اندر اصل چیز جو وہ دل ہے، جو نبی پاک نے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ تو دل اصل ہے، دل اگر زندہ ہے تو انسان زندہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ہارٹ فیل ہو گیا، جی ہارٹ فیل ہو گیا۔ ہارٹ فیل یہ موت کا سبب نہیں ہے، موت کی ڈیفینیشن ہے۔ ہاں ہم یہ کہتے ہیں وہ اس کو جو وہ ہو گیا، وہ اٹیک ہو گیا، دل کا اٹیک ہو گیا، تو ٹھیک ہے اٹیک وہ سبب بن گیا، جی فالج کا اٹیک ہوا تو دل بند ہوا، سبب بنا۔ لیکن ہارٹ فیل جو ہے، ہارٹ فیل یہ خود موت کی ڈیفینیشن ہے کہ دل کا زندہ رہنا حیات ہے اور دل کا مر جانا موت ہے۔ تو دل اس وقت نبی پاک نے فرمایا، اور آج جو ہے میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ پوری انسان کی باڈی میں اصل دل ہے۔ یا چھوٹے بچہ جب ماں کے پیٹ میں بھی ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ ڈاکٹر نے بچے کے دل پہ ہی ہوتی ہے، دماغ پہ تو ہے، دل پہ ہوتی ہے، ہارٹ کتنا بنا کتنا نہیں بنا، اطلاع دیتے جی ہارٹ پورا بنا نہیں ہے، اب کیا کرنا ہے، دعا کرے بن جائے، 100 چیزیں۔ تو دل اصل، اور روحانیت کی دنیا میں بھی دل اصل، گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حقیقت بتائی کہ ایمانیات کی ساری جڑوں کی بنیاد بھی دل ہے، کہ دل کی کھڑکیاں کھلتی ہیں، اس کے اندر ایمان کے پودے لگتے ہیں، ایمان کا نور روشن ہوتا ہے، اللہ کی محبت کا نور اسی دل کے اندر روشن ہوتا ہے۔ تو گویا کہ دل کی ترقی سے انسان کی ولایت کی ترقی ہوتی ہے، اللہ کے قرب کی ترقی ہوتی ہے۔ تو سارا تزکیہ دل پر ہے، جس کو وَيُزَكِّيهِمْ کہتے ہیں،
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، پر ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں حسد سے، بغض سے، کینے سے، عداوت سے، ہر چیز سے ختم کرتے ہیں۔ تو حسد دیکھو، پہلا گناہ حسد جو اس وقت ابلیس کے اندر پیدا ہوا، آدم سے حسد کیا، حسد کی وجہ سے اس وقت کبر کا شکار ہو گیا اور اللہ سے بحث تکرار شروع کر دی، یہ آپ نے اس کو بنا دیا اپنا نائب۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نیابت عطا کر دی، اور وہ دل کی وجہ سے، جو دل کی جو دنیا ہے، اور آج اگر دل ہمارا اچھا ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہم اچھے لکھے جا رہے ہیں۔ دل اگر برا ہے تو پھر ظاہر ہمارے جتنا بھی خوبصورت ہو، کتنا بھی باکمال ہو، دل اگر ہمارا برا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی ہماری کوئی قیمت نہیں ہے۔